بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون آج امت ان تینوں قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اس جگہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں جو ساری دنیا کے اندر خالص توحید کا نعرہ لگاتے ہیں, اس توحید پر قائم ہیں. اسی توحید کی وجہ سے جو کچھ دنیا کے اندر امن قائم ہے, یہ امن اسی وجہ سے قائم ہے, ورنہ یہ امن کبھی بھی ختم ہو گیا ہوتا. میں جناب مولانا ڈاکٹر سعید عمری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر سعید عمری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. معزز و محترم صدر جلسہ, دیگر علماء اکرام اور معزز و محترم سامعین و سامعات, آج مجھے جس عنوان پر کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے قیام امن کے لیے جماعت اہل حدیث ہند کا کردار یا جماعت اہل حدیث کے مسائل. محترم بزرگوں اور بھائیوں, اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عنوان آج کے ان تمام موضوعات میں سب سے زیادہ حساس موضوع ہے, اس لیے کہ آپ اور ہم اسی جماعت سے منسلک ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائے جاؤ, اور رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے. میرے عزیز دوست اور بھائی, اس آیت کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات بتائی ہے جس سے ہمارا مقام معلوم ہوتا ہے. کہا کما ان الاسلام وسط بین الملل وَكَذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ الْفِرْقِ. فرمایا کہ جس طریقے سے پوری ملتوں کے اندر, پورے مذاہب کے اندر مذہب اسلام وسطیت اور توازن کا مذہب ہے, اسی طریقے سے تمام فرق کے اندر
اہل سنت والجماعت اس سے مراد اگر شیعہ کے مقابلے میں لیں تو پورے اہل سنت والجماعت ہیں. اگر معنی علیہ اليوم اصحابی اگر اس سے مراد وہ لوگ لیں جو اللہ اور اس کے یعنی رسول اور صحابہ کے نہج پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں. جیسا کہ شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جب کبھی اس امت کے اندر بگاڑ پیدا اسے ملتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو سنبھالنے والے امت مسلمہ تھی. اسی طریقے سے جب فرق کے اندر جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا توازن اور وسطیت کی دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں. اہل حدیث جماعت اہل حدیث نے کیا کیا اس سلسلے میں بہت سی مسائل ہیں, بہت سی کوششیں ہیں. ان تمام باتوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا, بس ان مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو علمی اور منہجی مسائل. وہاں سیاسی مسائل بھی ہیں, کوششیں بھی ہیں, اور اسی طریقے سے تطبیقی اور عملی کوششیں بھی ہیں. صرف ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں اہل حدیثوں نے کیا کیا, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے امن قائم کرنے کا جو ذریعہ بتایا ہے, امن کے اندر خلل واقع ہونے کا جو ذریعہ بتایا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک بتایا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یعنی شرک سے آلود نہیں کیا. ایسا ایمان, ایسی توحید پیش کرنے والے صرف اور صرف اہل حدیث ہیں, اس لیے انہوں نے اسی وجہ سے آج امن قائم ہے. قربان جائیے, امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑے پدی کی بات بتائی ہے, اس سے بھی ہمارا مقام واضح ہوتا ہے. کہا کہ فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَعْبُدُوا غَيْرَهُ أَوْ بِهِ أَوْ عِندَهُ. امت مسلمہ کی طرف ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھے تو ان کے بارے میں کیا بہترین بات کہی ہے. مشرکین نے اس بات کا انکار کیا مگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرے ڈائریکٹ, یا غیر اللہ کی عبادت کرے بالواسطہ, یا غیر اللہ کی عبادت کرے کسی کے پاس جا کر. آج امت ان تینوں قسم کے شرک میں مبتلا ہے. اس جگہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں جو ساری دنیا کے اندر خالص توحید کا نعرہ لگاتے ہیں, اس توحید پر قائم ہیں. اسی توحید کی وجہ سے جو کچھ دنیا کے اندر امن قائم ہے, یہ امن اسی وجہ سے قائم ہے, ورنہ یہ امن کبھی بھی ختم ہو گیا ہوتا. اگرچہ کہ اور بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ امن کے اندر خلل ڈالنے والی چیز اختلاف اور افتراق ہے. آج امت مسلمہ پھر اتفاق اور اتحاد کی طرف آ جائے تو پورے کا پورا امن قائم ہو جائے. آج اتفاق اتحاد کے لیے ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے قرآن حدیث کی طرف آؤ, قرآن حدیث کی طرف آؤ. لیکن اہل حدیث کہتے ہیں اتفاق اتحاد کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے قرآن حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فلاں کی سمجھ اٹھا کے رکھ دو اے امت مسلمہ, سب کے سب مل کر قرآن حدیث کو صحابہ کی سمجھ کی مطابق سمجھو, تو پھر اس دنیا کے اندر اتحاد قائم ہو جائے گا. جہاں اتحاد قائم ہو جائے گا وہاں پر امن قائم ہو جائے گا. محترم دوستو اور بھائیو, امن اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اہل حدیثوں نے کیا کیا. اس سلسلے میں صرف دو واقعات کی طرف جو جماعت اہل حدیث ہند نے کیا کیا, صرف دو واقعات کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, جس وقت ظلم و زیادتی جو باہر سے آنے والے استعماری قوتوں کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر ہوئی تھی, اس وقت اس ظلم و زیادتی کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والی جماعت اہل حدیث تھی, تاکہ ظلم و زیادتی ختم ہو, اس ہندوستان کے اندر امن قائم ہو. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالی جزائے خیر دے, اس دور میں جو جماعت ہماری چل رہی ہے, ہزار ہماری کمزوریوں کے باوجود جس وقت IS یا القاعدہ کی متشدد جماعتیں جب اٹھی, ظلم و زیادتی اس دنیا کے اوپر کرنے لگی, تو اس وقت سب سے پہلا فتویٰ دینے والی یہی جماعت تھی. محترم دوستو اور بھائیو, اس طریقے کے واقعات, اس طریقے کے احداث
اگر بیان کرنے میں لگ جائے تو ایک لمبی فہرست ہے، بہت کچھ کیا. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارا مقام تمام فرقوں کے اندر امت وسط ہے، فرقہ وسط ہے، فرقہ توازن ہے. پھر اٹھو اور اس چیز کو اپنے اخلاق کے اندر، اپنے آداب کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر لاؤ. پھر انشاءاللہ تمہیں کو یہ ڈگری جائے گی اور تمہیں کے حوالے یہ بات آئے گی کہ جو ہندوستان کے اندر آج بدنام کیا جائے جماعت اہل حدیث کو، لیکن ہم تطبیقی طور پر ان تمام ذرائع کو اس دنیا کے ہندوستان کے اندر ہم باقاعدہ تطبیق دے کے ہم بتا سکتے ہیں کہ آج اگر ہندوستان کے اندر امن قائم کرنا ہے تو صرف اور صرف جماعت اہل حدیث سے امن قائم کر سکتی ہے. اس کے بتائے اصول پر امن قائم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کوئی بھی فرقہ ایسے اصول بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تطبیقی طور پر، عملی طور پر ان اصولوں کو اس ہندوستان کے اندر ہندوستان قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.